إلا الله اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى باركت على إبراهيم اللهم رب هذه الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے اپنے اوپر ظلم برداشت کیا اور کھرا اسلام اس امت تک پہنچایا۔ قرب قیامت ہے اور بے حیائی کا بڑا غلغلہ ہے۔ حوا کی بیٹیاں، ان کی حالت انتہائی ناگفتہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر شے کا خالق اللہ تعالی ہے، خالق و کل شیء۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم رزقکم،
پھر تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ اللہ موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں حشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا۔ جب خالق اللہ ہے تو حکم بھی اس اللہ کا چلے گا۔ یا تو یہ کہو کہ خالق اللہ نہیں، میں نے خود ہی اپنا جسم بنایا ہے، آنکھ کی بینائی ہو یا کان کی سماعت ہو، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو لوگ کہیں گے جاہل ہے، احمق ہے، کہ دنیا کا کوئی انسان کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ جب خالق اللہ تعالی ہے تو رب کا اعلان یہ ہے، الا لہ الخلق والامر، خبردار ساری شے کا خالق وہ ہے تو قانون بھی اس کا چلے گا۔ پھر یہ کہنا کہ میرا جسم اور میری مرضی، پاکستان کے اندر بینرز اٹھا کر یہ اعلان کرنا بے حیائی کا، زینت کا اظہار کرنا، دیکھیے جسم میرا نہیں ہے، اگر میرا جسم ہو تو میں اسے کبھی بھی موت نہ آنے دوں، اگر میں اس جسم کا مالک ہوں تو میں کبھی اس کو بیمار نہ ہونے دوں، اگر یہ میرا جسم ہے، میری مرضی چلے گی، تو یہ شخص دعویٰ کرنے والا اپنے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے، پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، علاج کرواتا ہے، دعا کی اپیل کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں اس بات کا اعلان ہے کہ هو الذی خلقکم، اس جسم کی تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ جب خالق وہ ہے تو مرضی میری نہیں، مرضی رب کی چلے گی۔ ہاں میں باغی ہو جاؤں، رب کا انکار کر دوں، اسلام سے ارتداد کا شکار ہو جاؤں، پھر جو چاہے کوئی کرے۔ اور اگر ایمان ہے، اسلام ہے، تو یاد رکھیے گا کائنات کے اندر ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المؤمنین عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا، پیغمبر کی بیویاں، اہل ایمان کی مائیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو کہا ہے، کل ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو۔ مہاجرین اور انصار فتوحات ہوئی تو پیغمبر کے گھر والیوں نے بھی مال و متاع کا پیغمبر سے سوال کیا۔ پیغمبر کو اللہ نے قرآن میں یہ کہا، اگر یہ دنیا چاہتی ہے وزینتها، اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں، دنیا کیا کر رہی، تو پھر آؤ
فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اچھی طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، پیغمبر کی رضا چاہتی ہو، رب کو رب مانتی ہو، جنت کا سوال کرتی ہو، آخرت میں جنت میں محل چاہتی ہو، یاد رکھیے گا نیکوکاروں کے لیے ہی رب نے یہ محل بنایا، اجرن عظیما، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کرے، جتنا انعام زیادہ ہے اتنا عذاب بھی زیادہ ہے۔ اعد یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور رب پر یہ بڑا آسان ہے۔ بے حیائی کا ارتکاب یہ بے حیائی ہے کہ یہ اعلان کیا جائے جسم میرا ہے اور مرضی بھی میری، میں جو چاہے کروں، جیسے اس کو استعمال کروں۔ اللہ کریم نے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تم میں سے جو کوئی اللہ کی و رسول کی فرما برداری کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گا، ہم اسے بھی دوہرا اجر دیں گے، اور جنت میں اس کے لیے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ وہ ماڈل ہے ہماری بیٹیوں کے لیے، حوا کی بیٹیوں کے لیے، جو یہ اعلان کر رہی ہے۔ اتنا کھلا بے حیائی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیے، میں کھل کر کہتا ہوں، یا تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر دو، جاؤ جہنم میں، پھر جو چاہے کرو، زنا کرو، برہنہ پھرو، کفار کی عورتوں کی مشابہت اختیار کرو، پھر جو چاہے کرو۔ اگر نام اسلام کا ہے، نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نام شریعت کا ہے کہ مسلمان بھی رہوں اور برہنہ بھی پھروں، مسلمان بھی رہوں اور زنا بھی کرواؤں، مسلمان بھی رہوں عزت کا سودا بھی کروں، ایسا ناممکن ہے۔ دیکھیے، ہمارے لیے ماڈل میں نے کہا ہے عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیغمبر کی گھر والیوں کو یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اعلان امت کے لیے ہے۔ لستن احد من النساء، تمہاری حالت عام عورتوں والی نہیں، تم ماڈل ہو، قیامت تک آنے والی حوا کی بیٹیاں تمہیں دیکھ کر صراط مستقیم پر چلیں گی۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تقوی اختیار کرنا، برہنہ پھرنا تقوی، میرا جسم میری مرضی تقوی، فلا تخضعن بالقول، اپنی زبان کو
اتنا نرم استعمال نہ کرنا۔ سبق امت کی عورتوں کے لیے ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، کسی کے دل میں کوئی برائی ہو، وہ تمہارا نرم لہجہ دیکھ کر، نرم گفتگو سن کر، زبان کی ملامیت دیکھ کر وہ اپنی برائی کا اظہار کر دے۔ یاد رکھنا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بد اخلاقی بھی نہیں کرنی، معروف طریقے سے، کھردرا پن، روکھا پن کا اظہار ہو کہ اگلے کے دل میں اگر برائی کا شائبہ بھی ہو کہ وہ اسے جرت نہ ہو کہ وہ اس کا اظہار کر سکے۔ او اہل اسلام، یہ حوا کی بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں؟ ان کے بھائیوں کی غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ کیسے دیوس ہے وہ بھائی، کتنا بے غیرت ہے وہ باپ، کتنا گندا انسان ہے وہ اس کا چچا اور ماموں، جو اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر اعلان کروا رہا ہے میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم مرد کی مرہون منت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے عورت کو نہیں، انسان مرد کو بنایا تھا، اور مرد کی تسکین کے لیے اللہ نے حوا کو پیدا کیا تھا۔ تیرے لیے تو قرآن کا اعلان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ، کمائی تیرا طریقہ نہیں ہے، بازار کے اندر نوکریاں کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری خاوند کی ذمہ داری ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، گھر کے اندر بیٹھی رہ، جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کی تربیت کر، اسے قرآن پڑھا، اسے نماز سکھا، اسے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سلیقہ سکھا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میرا جسم میری مرضی، کل کو یہ کہو گے مرد بچہ پیدا کرے، میں تو پیدا نہیں کرتی، میرا جسم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہو۔ اور اس انٹرویو میں ایک بوڑھا انسان، بدبخت انسان، اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ حوا کی بیٹیاں، کلمہ پڑھنے والیاں، یہ باہر نکل کر اعلان کر رہی ہے ہم گھر کا کام نہ کریں گی، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، ان سے آگے جانا چاہیے۔ وہ نکاح جو یہ مرد اور عورت کا کیا جاتا ہے، اس جاہل کو یہ خبر نہیں ہے، کہتا ہے 1952 کے اندر انگریز نے نکاح شروع کیا تھا، اور میرے رب کے پیغمبر نے کہا النکاح سنتی، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آسمان والے نے عائشہ کا نکاح کیا، زینب کا نکاح ہوا، پیغمبر کی 9 بیویاں موجود تھی۔ اس آیت کریمہ کے اترتے وقت اللہ نے سب کا نکاح پڑھوایا، اور یہ سنت ہماری شریعت میں نہیں، شروع سے چلی آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں تھے، ختیجہ جسے رب سلام بھیجتا ہے، نکاح ابو طالب نے بڑھایا۔ تم کہتے ہو، وہ بوڑھا کہتا ہے اس سے آگے یہ نکاح کا خاتمہ ہونا چاہیے، گویا حوا کی بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرآن کہتا ہے اپنے گھر میں رہو، چار دیواری کے اندر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور باہر جہالت کی زینت اختیار کر کے برہنہ باہر نہ نکلو، پردہ کر کے نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے رہنا۔ بتلاؤ، کہتے ہیں دن کو ہمارا جسم برہنہ نظر آتا ہے، ہم تو سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی، وہ دوپٹہ اپنی آنکھوں میں باندھ لے۔ پہلا سٹیپ یہ تھا
جب حوا کی بیٹیاں یہ کہتی تھی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، پردہ چہرے کا نہیں آنکھوں کا ہونا چاہیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی کا اعلان ہے، یہ شریعت کا انکار ہے، یہ رب کی شریعت کے اندر جو شاعر اسلام ہے یہ اس کا مذاق ہے۔ اور ایسا شخص مسلم نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا، وہ مرد یہ بکواس کرے یا عورت یہ کہے۔ اللہ نے اس وقت بھی ہمیں توفیق دی، آج بھی علماء اپنی اپنی مساجد کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں وہ دن بہت قریب ہے۔ اب پاکستان کے اندر یہ لبرل طبقہ جو کہتا ہے مرد اپنی آنکھوں پر دوپٹہ باندھے، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، پارکوں کے اندر زنا کھلے عام ہوگا، اور ایک متقی شخص اس زمانے کا، وہ زمانہ بہت قریب ہے، وہ کہے گا راستے سے تو ہٹ کر یہ زنا کر، اور اس کی حیثیت، اس کا ایمان ایسا ہوگا اس دور میں جیسا تمہارے اندر عمر کا ایمان ہے۔ او اہل اسلام، او آدم کی اولاد، مسلکی تعصب سے ہٹ کر سوچئے گا ذرا، برہنہ میں بیٹی کو لے کر باہر نکلوں، وہ غمی ہو، وہ شادی ہو، میری بیٹی اعلان کرے، کیسا مسلمان ہے؟ مجھے یاد ہے جب ہم جلال آباد میں تھے، ہمیں یہ خبر ملی افغانستان کی بیٹیوں نے چندہ اکٹھا کر کے مولویوں کی طرف پیسے پھینکا کرتے تھے، داڑیاں مناؤ، لباس ختم کرو۔ آسمان کے مالک کا عذاب آیا، آج تک وہ عذاب افغانی جھیل رہے ہیں، میدوں پر بیٹھتے ہیں، بم پھٹتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، اصل وہ رب کا عذاب تھا۔ یہ عذاب کا پیغام ہے کہ میرا جسم، میری مرضی، نہیں تیرا جسم ہی نہیں، تو خالق ہی نہیں ہے۔ کسی کی ٹانگ کٹ جائے وہ نئی ٹانگ تخلیق نہیں کر سکتا، کسی کی آنکھ خراب ہو جائے وہ آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے اندر حوا کی بیٹی کے 3 پردوں کے اندر اس کی تصویر اور تخلیق اس نے کی ہے۔ جب خالق وہ ہے تو یاد رکھیے گا قانون بھی اسی کا چلے گا، حکومت اس کی ہوگی، وہ جیسے چاہے کہ چلو مسجد میں نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلو ٹائم ختم ہو گیا ہے، جاؤ کاروبار کرو، اذان ہو گئی ہے، میرا تو جسم ہی نہیں ہے، میرا تو مالک ہی نہیں، میں اس شے کا مالک نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے فالج زدہ انسان کو وہ اپنے جسم کا اس وقت محتاج ہو جاتا ہے کیونکہ خالق اللہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے الا لہ الخلق والامر، پھر حکومت بھی اس مالک کی ہوگی، قانون اس کا چلے گا۔ یہ کہنا بے حیائی کا ارتکاب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اعلان کر کے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، کل ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ کیا کہو گے؟ ان کی آنکھوں میں نعوذ باللہ حیا نہیں تھا، وہ پاک دامن نہیں تھی، ان کی پاک دامنی کی گواہی آسمان کے مالک نے قرآن مقدس میں دی ہے۔ عائشہ کے لیے اللہ نے 10 آیات سورت نور کے اندر نازل فرمائی۔ ختیجہ گھر سے نکلتی ہے اپنے خاوند کے لیے، غار حرا کے اندر آسمان سے جبریل اترتا ہے، سلام کہتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی عائشہ آ رہی ہے تمہارے لیے کھانا لے کر۔ جب وہ پہنچے تو کہنا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، پھر کہنا جبریل امین فرشتوں کا سردار وہ بھی سلام کہتا ہے۔ کیا وہ پاک دامن نہیں تھی؟ ان کے اندر حیا نہیں تھی؟
حج کا موقع ہے، عائشہ اونٹ پر سوار ہے، جا رہی ہے، پیغمبر ساتھ ہے، صحابہ کی جماعت ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، کہتی ہے جب میں دیکھتی کہ وہ دور سے آدمی کی شکل نظر آ رہی ہے، ہم اپنی چادروں کو کھینچ کر اپنے چہرے پر ڈال لیا کرتی تھی۔ یہ ماڈل ہے، اور رب نے اسی لیے کہا اے نبی کل ازواجکا، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اعلان کر دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو۔ اور یاد رکھنا امت کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، یہ پیغمبر کی امت ہے، یہ سبق اور یہ اعلان ہمارے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، کہ جن کا یہ عقیدہ ہے پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، یہ قرآن کی نص ہے، وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ جیسے ثابت ہوا پیغمبر کی حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی، یہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کلمہ پڑھنے والی عورتوں سے بھی کہہ دو۔ قیامت تک آنے والی مسلمان عورت کے لیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اگر تم ایمان سے نکلنا چاہتی ہو، اعلان کر دو ہم شریعت کو نہیں مانتے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تمہارا جسم پھر تمہاری مرضی۔ ان کے بارے میں رب نے کہا تھا یہ جہنم کی اونٹنیاں ہے جو لوگوں کو برباد کرتی ہے، اپنی طرف دعوت زنا دیتی ہے، پھر جو چاہے کرو، کلمہ بھی پڑھو اور پھر یہ کہو میرا جسم میری مرضی نہیں، تیرا جسم ہی نہیں ہے، جسم کا مالک اللہ ہے، خالق وہ ہے۔ اس نے اعلان کروا دیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جلابیب جلباب کی جمع ہے، چادر، ایسی چادر جو چہرے کو گھونگھٹ نکال لو، اپنے جسم کو لپیٹ لو۔ نبی کی بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، کلمہ پڑھنے والوں کی عورتیں بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تم تو مادر پدر آزاد رہنا چاہتی ہو، بڑھانا پھرنا چاہتی ہو، اس ملک کو یورپ بنانا چاہتی ہو، ہم انشاءاللہ جب تک زندہ رہے تمہیں دعوت اسلام دیتے رہیں گے، بیٹیوں کے سروں پر چادر پہنچاتے رہیں گے۔ یہ پیغام ہر غیرت مند کو اور ہر دیوس کو بھی دیتے رہیں گے، اپنی غیرت کا جنازہ نہ نکالنا، اور دیوس کو بھی کہتے رہیں گے دیوس مت بن۔ میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر سے دیوس کون ہے؟ فرمایا وہ باپ بیٹا جو ذمہ دار ہے، محرم ہے، وہ اپنی اس بیٹی کو لے کر باہر نکلتا ہے، لوگوں کے سامنے زینت کا اظہار ہوتا ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں اعلان کر رہا ہوں، پیغمبر نے کہہ دیا ہے چادر لینے کا مقصد یہ ہے، کوئی بداری آدمی، کوئی گندا آدمی، کوئی بیہودہ کلام، لوگ جان لیں گے کہ یہ وہ عورت ہے جو پردے دار ہے، مسلمان ہے، پہچانی جاؤ گی۔ اور حوا کی بیٹیوں کلمہ پڑھتی ہو، تمہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر کلمہ نہ پڑھو پھر جو چاہے کرو، جہنم رب نے بنائی ان کافروں کے لیے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو، کوئی کلمہ ایسا کہہ دیا ہو، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے گھروں کا محاسبہ کرو، اور کلمہ پڑھنے والوں اپنی بیٹیوں کو دیکھو کس کس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، کس کے سامنے چہرے کو کھلا رکھتی ہیں۔ ہاں کوئی یہ نہ کہے الا ما ظہر منہا، یہ تو بات ہے آپریشن کروانا ہے، ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے،
کوئی اور مسئلہ ہے جہاں رب کے قرآن نے اجازت دے رکھی ہے. یہ مجبوری ہے کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر اتنی قابل عورتیں زیادہ نہیں ہیں. جب میسر نہیں پھر مجبوری ہے. رب نے قرآن میں اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لیکن یہ اعلان کفر کا اعلان ہے. وہ مرد کرے وہ عورت کرے کہ جسم میرا مرضی میری، تیرا جسم ہی نہیں ہے. جسم کا مالک اللہ ہے. جب خالق وہ ہے تو حکومت اس کی چلے گی، جیسے چاہے وہ استعمال. کہے عصر کے وقت میں تھکا ہوا ہوں، نہیں، حی علی الصلاۃ، اب تجھے چلنا ہوگا. کیوں؟ یہ صحت، یہ عافیت، یہ سکون، یہ بینائی، یہ سماعت، یہ قوت گویائی جس نے دی ہے، اب وہ بلا رہا ہے کہ لمبے سجدے کر، نوافل پڑھ، مسجد میں آ. اب رب نے کہہ دیا ہے جاؤ کاروبار کر لو. کیوں؟ کہ جسم میرا نہیں، جسم کا مالک اللہ ہے، قانون اسی کا چلے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ان بے حیا عورتوں کو ایمان نصیب فرما. اللہ کفر کا کلمہ کہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ وہ وقت جس کا حدیث میں ذکر ہے، اللہ اس وقت سے آنے سے پہلے ہمیں اللہ دنیا سے اٹھا لے. مولا یہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب کو معاف فرما. مولا حوا کی بیٹیوں کو غیرت نصیب فرما.
مولا حوا کی بیٹیوں کی عزت محفوظ فرما۔ مولا میرے پیغمبر نے تو کافر کی بیٹی کے سر پہ بھی دوپٹہ رکھ دیا تھا، اللہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم بے بس ہے، لاچار ہے، جتنی استطاعت ہے اللہ بیان کرتے ہیں۔ مولا اس ملک کو ان مشرکوں اور بدعتوں سے محفوظ فرما، بے دینوں اور لبرل طبقے سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ مولا یہ چیمہ صاحب اسلم چیمہ صاحب کی پوتی بہت بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ ہمارے ستارہ کلات والے بھائی کا آپریشن ہوا ہے، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ ہمارے نمازی سلیم بھائی ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ میری ساس والدہ پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ سسر بھی بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ مولا میں جن بیماریوں میں میں گرفتار ہوں، اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔